الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوان صاحب، یہ ایک اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے جس کو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ماشاءاللہ اس کی تاریخ جو ہے وہ صدیوں پر محیط ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی کام ہوئے ہیں ڈونیشن کے حوالے سے ان میں اور گورنمنٹ کا اگر موازنہ کیا جائے تو گورنمنٹ کا حصہ جو ہے وہ کم بنتا ہے اور ڈونیشن کے حوالے سے کام بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو کڈز روم سے پہلے میں اگر ذکر کروں اس ادارے کے آفس کا، اس ادارے میں قائم ہونے والی سائنس لیب کا، یہ جو لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے کھیلنے والی جو آئٹم ہیں ان کے حوالے سے، تو ایک نام جو ہے وہ سب سے نمایاں ہے اور وہ ہے شیراز کیانی صاحب کا نام، کہ جنہوں نے ہر دور میں اس ادارے کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، بڑے دل کھول کر بڑی سخاوت سے جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ تو پہلے میں ذکر کروں گا اپنے سکول کے آفس کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کا جو فیس ہوتا ہے وہ اس کا آفس ہوتا ہے، جہاں پر ہیڈ بیٹھ کے وہ پورا جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے اور اس نظام کو چلاتا ہے۔ تو اس سکول کا بس اسے آپ یہ المیہ کہہ لیں کہ اس کا آفس نہیں تھا۔ جو پرانی بلڈنگ جو ہے وہ ڈیمالش ہو گئی تھی، اس میں آفس تو تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ہم اس چیز سے محروم تھے، اور پھر شیراز کیانی صاحب کی وجہ سے اور کچھ اور جو اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں جس طرح کیسر شاہ، شمس، اس طرح کے شکیل، تو انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، اور اساتذہ کرام نے بھی بڑی کوشش کی ہے، لوگوں سے رابطے کیے ہیں، تو پھر جو ہے یہ آفس الحمدللہ یہ بنا ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ رینوویشن کا سارا کام جو ہے وہ بہت نفاست سے ہوا ہے، اور اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ شیراز کیانی صاحب کا ہے۔ اور اس سلسلے میں اپنا تسلیم کیانی صاحب اور رضوان افضل جو ہیں انہوں نے بھی ایک برج کا کام کیا ہے، ایک پل کا کام کیا ہے، تو پھر یہ جو ہے یہ چیز ہمیں ملی ہے۔ اس کے بعد پھر سائنس لیب اس کے ساتھ ہی ملکہ ہے۔ سائنس لیب جو ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں بلکہ ہر دور میں سائنس کے بغیر جو ہے وہ ترقی ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور پریکٹیکل کے بغیر کوئی چیز وہ ملتی نہیں ہے۔ تو سائنس لیب نہیں تھی، تو پھر شیراز کیانی صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے اپنی سخاوت کا مظاہرہ کیا اور سائنس لیب بنی ہے۔ اس میں بڑے خوبصورتی سے ماشاءاللہ وہ اسے ڈیکوریٹ بھی کیا گیا ہے، وہ چیزیں بھی مہیا کی گئی ہیں، اور سائنس کا کچھ سامان جو ہے وہ بھی پرچیز کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں جی کڈز روم کی طرف۔ تو میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کڈز روم بنانے کی کوشش کی تھی، ہم نے بنایا بھی تھا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جدید دور میں وہ سہولیات وہاں پر میسر نہیں تھیں، تو اس کے لیے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ کڈز روم ہو، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کھیل میں سیکھتے ہیں، جو ان چیزوں سے سیکھتے ہیں، وہ پرانے طریقہ کار سے وہ چیز نہیں سیکھ پا رہے ہوتے، تو پھر بچوں کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کڈز روم ہوتا۔ تو اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا کہ رضوان افضل نے ذاتی طور پر شیراز کیانی صاحب سے رابطہ کیا۔ خواہش تو ہماری ہم سب کی تھی، لیکن شیراز کیانی صاحب نے پھر رضوان کے ساتھ جو ان کی وہ سلسلہ جاری رہا گفت و شنید کا، تو اس کے بعد ہمیں یہ کڈز روم جو ہے یہ بنانے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس سلسلے میں فنڈز دیے، تو ان کے فنڈز کو استعمال کس طریقے سے کیا تو میں داد دوں گا اپنے ٹیچر جو ہیں احسان الحق اور رضوان افضل کو۔ تو میری یہ خوش قسمتی ہے کہ دونوں میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو انہوں نے دن رات ایک کر کے انہوں نے چھٹیوں میں بھی اس کے لیے کام کیا، راولپنڈی کا سفر بھی کیا، اور جہاں سے بھی انہیں اچھی چیز ملی اس کو جو ہے وہ لگانے کی کوشش کی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حصہ بھی جو ہے وہ برابر کا ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے, بہت کوشش کی ہے, بڑی کاوش کی ہے, تو پھر جا کے جو کڈز روم ملا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں شیراز کیانی صاحب کو داد اس لیے بھی دینا چاہتا ہوں کہ پیسہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے, لیکن اس پیسے کو استعمال کس طریقے سے کیا جائے, مخلوق خدا کے لیے وہ کیسے استعمال کیا جائے, یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی, بلکہ یہ کہہ لینا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو نصیب کرتا ہے جن کے مقدر میں کوئی چیز لکھی ہوتی ہے. تو اب آتے ہیں جی اپنے نئے کڈز روم کی طرف. تو کڈز روم میں جو سہولیات پہنچائی گئی ہیں, اس میں یہ قالین ہے, کارپٹ جو ہے, اس کے علاوہ جو نئے ایلومینیم سے تیار شدہ روشن دان بنائے گئے ہیں, بچوں کے لیے نئے جو ہیں وہ وائٹ بورڈ لگائے گئے ہیں, اور بچوں کے لیے اسٹیشنری مہیا کی گئی ہے, بچوں کے لیے وہ جو المیراز ہیں وہ بنائی گئی ہیں, تو بچوں کے لیے سامان جو ہے چیئر ٹیبل وغیرہ یہ لگائے گئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ یہاں پر تمام ہو گیا ہے, ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم کوششیں جو ہے وہ جاری رکھیں گے, کیونکہ اس ہمارے سارے سسٹم کا مرکز و محور جو ہے یہ ہمارے بچے ہیں. تو جب تک بچوں کو وہ چیزیں نہیں پہنچتی, یہ سسٹم جو ہے وہ اس وقت تک فنکشن نہیں کرتا. تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور شیراز کیانی صاحب نے اپنا حصہ تو ڈال دیا, رضوان افضل اور احسان الحق نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. اب میں سارے باقی ٹیچر سے بھی خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ آپ اس بچوں کے تعمیر و ترقی کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں, اپنی کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اہلیان علاقہ جو ہیں ان کو بھی میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں, اس سسٹم کو دیکھیں, اپنے بچوں کو بھی یہاں پر وہ ہے جو داخل کروائیں, کیونکہ جب تک ان کے بچے یہاں سے مستفید نہیں ہوں گے, وہ یہاں کے کچھ دیکھیں گے نہیں, تو پھر یہ تمام جو سلسلہ ہے, یہ کوششیں اور کاوشیں جو ہیں یہ بیکار چلی جائیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع میسر کیا ہے کہ اتنے دور دراز علاقے میں اس ادارے میں یہ سہولیات جو ہیں ہمیں ملی ہیں. تو اگر اہلیان علاقہ کا تعاون ہمارے ساتھ شامل حال رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر یہ ادارہ بھی ترقی کرے گا, علاقہ بھی بدلے گا, اور تبدیلی بھی آئے گی. تو ہمیشہ کی طرح میں پھر یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ تبدیلی کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے, وہ کہتا ہے جی تبدیلی ایسے آئے گی ایسے آئے گی. تو میں پھر وہی کہوں گا کہ تبدیلی جو ہے وہ تعلیم سے آئے گی, تعلیمی روشنی ہے, تعلیم ہی خود شناسی اور خدا شناسی کا نام ہے. تو جب تک تعلیم جو ہے بچے اس طریقے سے حاصل نہیں کریں گے, تب تک تبدیلی جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گی. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ جس سے ٹیچرز کی کوششیں بھی ظاہر ہو جائیں گی, اپنا شیراز کیانی صاحب کی کوششیں جو ہے وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی. تو میں اس کو یوں بیان کروں گا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. بہت شکریہ, خدا حافظ. جیسے کہ آصف صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اس چیز کو سارا بریف کیا ہے کہ ہمارے اسکول میں, اور یہ بھی کڈز روم بھی تیار ہو رہا ہے اور مکمل ہو گیا ہے کافی حد تک. تو یہ شیراز کیانی صاحب ہمیشہ کی طرح پہلے بھی ہمارے اسکول سے بہت زیادہ تعاون کیا ہے انہوں نے, جیسے کہ سائنس لیب ریسنٹلی انہوں نے بنوائی, پھر آفس جو ہے ہمارے اسکول کا تیار ہوا, پھر اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی ان کی بہت ساری کاوشیں ہیں اسکول کے لیے. تو ہم بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے تھے اور آئندہ بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وابستگی رہے گی, اور مزید ان کے تعاون کا ہم جو ہے پہلے بھی تھے, طلبگار تھے, اور ان کا کام بہت سارے ماشاءاللہ انہوں نے کیے ہیں. کافی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے اسکول میں. تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.